ممکنہ طور پہ رمضان المبارک کا آج آخری روزہ ہوگا کافی جگہوں پہ، اور کافی جگہوں پہ کل آخری روزہ رکھا جائے گا۔ اپنی اپنی جگہ پہ آلموسٹ ہر مسلمان ہی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اور اللہ کو راضی کیا جائے۔ کتنی روحانیت اور کتنا پرسکون ماحول ہوتا ہے نا رمضانوں میں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب ہم سحری میں اٹھتے ہیں تو کبھی بالکل ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ابھی رات ہو رہی تھی، یا مطلب جیسے ہم 4 بجے اٹھ کے اگر سحری کرتے ہیں، 3:30 بجے اٹھ کے سحری کرتے ہیں تو وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ رات کا وقت ہے اور ہم کچھ کھا پی رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس مہینے میں اتنی برکت رکھی ہے کہ ہر چیز ہماری کچھ ہمارے روٹین سے ہٹ کے ہم جو ہے نا ساری تیاری کر رہے ہوتے ہیں، سحری کی بھی، افطار کی بھی، لیکن ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک دم سے جب ہم اپنے وہی روٹین پر آتے ہیں نا تو اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار باقی یہ جو رمضان کا مہینہ گزرا ہے اس میں ہم کتنی پنکچویلٹی تھی ہر چیز میں، کیونکہ سحری آپ نے ایک ٹائم پہ کرنی ہے، جب اذان ہو جائے گی اس وقت کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے افطاری کا ایک پرٹیکولر ٹائم ہے، وہی ٹائم پہ روزہ کھلے گا، وہی ٹائم پہ ہم نے روزہ کھولنا ہے، کچھ ہم اپنی طرف سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو یہ رمضان کے جانے کے بعد نا یہ رمضان کی یہ جو رونق ہے، یہ جو یادیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت زیادہ یاد آتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے گزرتے ہیں اور ہم اپنی جو ہماری نارمل لائف چل رہی ہوتی ہے، روٹین لائف، ہم اس میں بزی ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے کیا کیا وعدے کیے تھے، کیا کیا سوچا تھا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے، کون کون سی چیزوں سے ہم نے توبہ کری تھی، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں نا تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھا کے جاتا ہے، جس میں مستقل مزاجی، وقت کی پابندی، راتوں کا قیام، اور کافی ساری ایسی چیزیں، گناہوں سے دوری، اور شاید یہ رمضان کا احترام ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نا بہت ساری چیزوں سے روکے رکھتے ہیں، بہت ساری برائیوں سے، پھر چاہے وہ معاشی ہو یا مذہبی ہو، کسی بھی طرح کی برائیاں ہوں، ہم ان سے اپنے آپ کو بہت حد تک روکے رکھتے ہیں۔ تو میں اکثر یہی سوچتی ہوں کہ جب ہم رمضانوں میں ایسے ہو جاتے ہیں 1 مہینے کے لیے، تو پھر پورے سال میں اگر ہم سارے ہی اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو جائیں، اپنی اپنی جگہ پہ ایماندار ہو جائیں، اپنا اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کرنے لگیں، اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، دوسروں کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھیں، دوسروں کے بارے میں برا نہ بولیں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اچھے کام کریں۔ دیکھیں کافی رمضان میں نا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے رویے سے یا ہمارے کسی عمل سے ہمارے کسی بھائی یا بہن کا دل نہ دکھے، یہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے نا۔ تو اللہ کے حقوق تو ہم اچھی طریقے سے پورے کر ہی رہے ہوتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم حقوق العباد بھی اسی طریقے سے، اسی دل لگی کے ساتھ پورے کریں۔ اور پھر وہی والی بات کہ اللہ کے حقوق تو اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، وہ تو اپنے حقوق معاف کر ہی دے گا۔ اگر ہم سے نماز پڑھنے میں کوتاہی ہو گئی ہے، یا ہم نے جانتے بوجھتے کوئی روزہ چھوڑ دیا ہے، یا عبادت میں سستی کر لی ہے، تو ہمیں تو اللہ سے یہی گمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا، کیونکہ تو اس کی ذات تو ہے ہی غفور الرحیم، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ حقوق العباد کا سیدھا تعلق اللہ کے بندے سے ہوتے ہوئے اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھا دیا ہے نا، کسی کو ناراض کر دیا ہے، کسی کے بارے میں بری بات کہہ دی ہے، کسی پہ بہتان لگا دیا ہے، کسی کا مال کھا لیا ہے، تو جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا نا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں تو ہمیں بہت زیادہ سیریس رہنا چاہیے، کیونکہ آج کل بالکل ایسے ہی ہے، جہاں پہ 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ کسی تیسرے کی یا چوتھے شخص کی ہم ایسے برائی کر دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم غیبت کر رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ برائی اس شخص کے اندر موجود ہے تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس شخص کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ سیدھا بہتان ہے۔ تو اس لیے بہت احتیاط کریں، بہت محتاط رہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ اچھے رہیں گے
تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا. ایک چھوٹا سا میسج تھا آج کی ویڈیو میں. آج ممکنہ طور پہ آخری روزہ، کچھ کنفرم نہیں تھا کہ آخری روزہ ہو گیا نہیں، لیکن میرا بڑا دل کر رہا تھا کچھ میٹھا بنا کے کھانے کا، تو میں نے اس لیے آج کھیر بنائی. اور ساتھ ہی ساتھ جو رمضان کے ڈفرینٹ لوازمات ہوتے ہیں، پکوڑے ہوتے ہیں، فروٹ چاٹ ہوتی ہے، سموسے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی پھر آج میں نے سوچا کہ آج سب بنا لیتے ہیں. تو اور یہ ان چیزوں کے کھانے کا آپ دیکھیں نا، ویسے اگر ہم عام نارمل روٹین میں یہ چیزیں 1 دن 2 دن 3 دن کھا لیں گے نا، تو ہمیں کافی زیادہ بھاری محسوس ہونے لگتا ہے، ایسیڈیٹی سی فیل ہونے لگتی ہے، طبیعت میں بوجھل پن رہتا ہے. لیکن رمضان کا مہینہ واقعی ایسا ہی ہے کہ ہم آلموسٹ پورا مہینہ ہی اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں. فرائیڈ آئٹمس ہو گئے، جنک فوڈ بھی کھا لیتے ہیں، ڈائن آؤٹ بھی ہو جاتا ہے، باہر بھی کھانا کھا لیتے ہیں، مطلب کافی سارے آپشنس ہوتے ہیں رمضانوں میں ہمارے پاس. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بالکل بھی ہمیں ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اگر افطاری میں کچھ ہیوی کھا لیتے ہیں تو وہ صبح تک جب ہم سحری کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے شام میں جو ہے نا وہ اتنی بھاری افطاری کری تھی. اس کے بعد کچھ لوگ ماشاءاللہ سے کھانا بھی کھاتے ہیں. تو اللہ پاک کی یہی رحمتیں اس مبارک مہینے کی، اللہ پاک ایسی ان رحمتوں کو قائم و دائم رکھے. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.